الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. نويت سنة الإتقاء. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله. اپنے حبیب ہمارے آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مؤدب بنا کے بھیجا کہ آپ کی صحبت مبارکہ میں جو حضرات رہے یا جن کو آپ کی صحبت ملی اور جو صحابہ یا صحابی کہلائے، ان کے اخلاق اور ان کے عادات و اطوار اور ان کی آپس میں خیر خواہیاں اور ان کے آپسی معاملات اعمال اقوال ہر چیز افعال و اقوال سے مشابہ تھی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ حضرات انہی اعمال انہی عادات و اطوار پر قائم رہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے حیات ظاہری میں تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں حالهم ومعاملاتهم مع اہلی زمانہم لا يتفاوت حالهم لو كان في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اپنے ہم زمانہ لوگوں یعنی تابعین کے ساتھ جو ان کے اپنے معاملات اور حالات اور عادات و اطوار تھے وہ سب ویسے ہی تھے جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حیات ظاہری میں تھے. اور یہ ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی صحبت میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو یا حسب ضرورت دو دو آیت ایک ایک سورت نازل کر کے فرمائی. جیسے کہ یہی آیت وَقُلْ لِعِبَادِي أَن يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو میرے مومن بندے ہیں ان سے اس طرح سے فرماؤ کہ آپس میں گفتگو کلام اس طرح سے کریں گے. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، منافقت انسانوں کے بیچ شیطان ہی پیدا کراتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ لفظ ینزغ نزغن کا معنی جیسے نوچنا بھی آتا ہے، انسان کی فکر کو فاسد کر دینا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوچ کو فاسد کر دینا، سوچ کو بگاڑ دینا، یا وسوسے پیدا کرنا، ایک دوسرے کی عداوت پیدا کر دینا، جو چاہے ترجمہ کر سکتے ہیں.
ہم لوگ آج جو بات بتانا چاہتے ہیں اصلی، ہم لوگ آج بہت جلدی سے لوگوں پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، دوزخی ہونے کا۔ اس طرح کے حالات اور پیچیدگیاں سامنے آئے تو ہمیں صحیح وہ جواب جو قرآن کریم سے ملتا ہوا ہو۔ تو شیطان تو منافرت اور منافقت ڈالتا ہی ہے، لیکن قول احسن ہے کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم عالم بکم۔ ابو جہل، ابو لہب یا اور جو منکرین یا مشرکین تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اب ظاہر بات ہے ان کا جواب یہی دیا جائے گا یہ دوزخی ہیں یا جہنم میں جائیں گے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم فرمائی اپنے صحابہ کی، اپنے حبیب کے صحابہ کی؟ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ایمان کی توفیق دے کے تم پہ رحم کرے گا، جنت بھیج دے گا۔ اور ان یشاء یعذبکم، اور اگر اس نے نہیں چاہا، تمہیں توفیق نہیں ملی اس کی طرف سے، تو کفر پر موت دے کر کے وہ تمہیں دوزخ میں بھیج دے گا۔ یہ جواب ہے سب سے بہتر۔ ایک دم بالکل کسی کی یہ کم علمی یا بے علمی کی وجہ سے لوگ، یا جو بھی کہہ لیے ناقص العلمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہمارے یہاں جو بہت زیادہ ایک دم فتوے دیتے ہیں، خاص طور سے ہم بھی انہی نیم لوگوں میں سے ہیں، کامل لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ یہ کلمہ احسن جو بتایا گیا ہے، اس میں صراحتاً ان کے دوزخی ہونے کا بیان نہیں، ولا تصرحوا بانہم من اہل النار، کیونکہ ظاہر بات ہے کسی سے کہتے تم دوزخی ہو تو ایک دم اذکار یا ذکر کئی جگہ پر آئے کئی پیغمبروں سے کہ ان کے بارے، ان کے ماننے والوں نے، فرعون نے جب شر کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور بھی پیغمبروں نے، تو انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ شر اور عناد پر مبنی تھے، لیکن پیغمبروں نے جو جواب دی وہ اسی تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں، ایک تو بات ہے کہ تم دوزخی ہو، تم دوزخ میں جاؤ گے، اس سے ملتی جلتی جتنی باتیں ہیں وہ سب اگر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں جائیں گی یا منکرین یا مشرکین سے کہیں جائے گی تو علاوہ لڑائی جھگڑے کے، لڑائی کی آگ کے علاوہ کوئی دوسری آگ بھڑکے ہی گی نہیں۔ حالانکہ ہر انسان کا انجام، اب ایک بات ہوگی، وہ کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، ہر انسان کے انجام کو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، ایک بہت بڑا بدکار فاسق ناہنجار ہو، انجام کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، عاقبت انجام۔ ایک تو کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے شر پیدا ہوتی، عام طور سے جو فرقے وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں، حالانکہ وہ بات بہت ہی مؤثر ہے جو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تم پہ رحم کرے گا، اور یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں۔ اور ان یشاء یعذبکم، اور اس نے نہ چاہا تمہارے لیے جنت کو تو تمہیں عذاب دے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ وقتی فتویٰ تو جو وہی لگایا جائے گا جو آدمی ہے، نیک ہے تو فتویٰ نیکی کا دیا جائے گا،
بد ہے تو فتویٰ بدی کا دیا جائے گا، موجود کفر پر ہے تو فتویٰ کفر کا دیا جائے گا، لیکن دوزخی کہہ دینا دوزخ میں جائے گا، یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو نہیں دلوائی۔ ان العاقبۃ مما لا یعلم الا اللہ، انجام کسی بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے، پڑھتے تو ہیں لیکن ابھی پورا اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس میں آپ نے ایک تواضع کا باب باندھا ہے، تواضع، تو تواضع کے باب میں آپ نے بڑی تفصیل، اس میں آپ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ کسی منکر غیر مومن سے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے۔ آخر کیا پتا انجام کار اسے ایمان دے دے اللہ تعالیٰ اور جنت بھیج دے، اور تمہیں ایمان سے بھرو۔ تواضع یہاں تک ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ نہ سمجھے، اچھوں سے تو اعلیٰ سمجھے نہ، بروں سے بھی اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ نہ سمجھے۔ صوفیانہ تعلیم، اب تو صوفیت اور تصوف سب بدنام کرنے والی چیزیں بنا دی انہوں نے۔ صوفیانہ تعلیم ہی اصل تعلیم ہے۔ اب تو وہ کتاب پڑھائی نہیں جاتی مدرسوں میں، پہلے ہم ایک کتاب ہے منطق کی ہے، ملا حسن، ایک کتاب ہے منطقی ملا حسن۔ ملا حسن جن بزرگ نے کتاب لکھی ہے وہ شاہجہاں پور میں بھی رہے ہیں۔ منطق کتاب ہے، شاہجہاں پور جو ندی کے پاس وہ مسجد ہے، کیا نام وہ، اس مسجد میں بن کر جو بھی نہیں، ادھر ایک مسجد ہے آگے ہے، آگے ملا حسن، تو اب ان کا مزار رامپور میں ہے، وہ لکھنؤ کے تھے، کچھ حالات بن گئے تھے تو لکھنؤ سے ہجرت کرنا پڑی تھی، بہت قابل آدمی تھے۔ ایک کتاب ہے سلم منطق کی، ملا محب اللہ بہاری کی متن ہے وہ، اور اس کی شرح لکھی ہے۔ تصورات منطق ایک بہت بڑا فن ہے، علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کی تصورات کی انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے ملا حسن، اور تصدیقات کی ایک کتاب اور دوسرے سامنے لکھی ہے حمداللہ۔ دونوں الحمدللہ پہلے پڑھاتے تھے، اب پڑھنے والے ہی نہیں تو کسے پڑھائیں۔ تو ملا حسن نے بات میں صوفیہ کی بات آئی، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں 10 قول نقل کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو علم ہے پوری مخلوق کا، تو اس میں اقوال ہیں صوفیہ کے، مختلف علماء کے اقوال ہیں، متکلمین کے، محدثین کے، فقہا کے اقوال ہیں اس میں، تو اس میں ایک قول صوفیہ کا بھی، 10 قول اقوال اشراء کے نام سے، تو انہوں نے بیان کیا آخر میں کہ جو صوفیہ کا قول ہے وہی سب سے بہتر قول ہے، مطلب صوفیہ کا نظریہ، یعنی صوفیہ اکرام کی جو سوچ ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی جو سوچ ہوتی ہے، اس میں نفسانیت کو دخل نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ نفس کو مار چکتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی بات وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں تو وہ خالصاً لوجہ اللہ ہوتی ہے، اس میں نفس کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے صوفیہ کے مسلک کو اور صوفیہ کے اقوال کو اہل اللہ نے ترجیح دی ہے۔ تو اب تو آج کل تو صوفی کا مطلب جو بیچارہ نرا جاہل ہوتے صوفی کہتے تھے، ارے صوفی جی، اور مطلب جو غلط سلط باتیں کہتا ہو، مطلب خلاف شرع باتیں کہتا ہو، وہ صوفی کہتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ صوفی تھے، غریب نواز، نظام الدین اولیاء، قطب صاحب، صابر پاک، باقی باللہ، مجدد الوسانی، یہ سب لوگ صوفی صافی، بالکل قلب کے صاف لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت، یہ لوگ صوفی تھے،
ان کے اقوال بھی صافی ہوتے تھے، صاف ہوتے تھے. خیر، تو یہ بھی کہتے ہیں فَعَسَىٰ أَن يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر شخص کے بارے میں، اور ایسا ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار انسان کے خاتمے کے وقت کا ہے. خاتمہ کیسے ہوا؟ اس لیے اعمال حسنہ پر زور دیا گیا ہے کہ اچھے اعمال کرتے رہو تاکہ خاتمہ اچھے عمل اور اچھے عقیدے، اچھے نظریے پر ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، غور کرنا، ہم نے ان کے تمام معاملات تمہارے حوالے تھوڑے کر دیے ہیں، تمہیں وکیل تھوڑے بنایا ہے کہ جو چاہو فتویٰ ٹھوک دو. اب ایک جملہ اور آگے، وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھیں مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ ابو طالب، مکے کے لوگ یتیم ابو طالب، رسول اللہ کو یتیم ابو طالب کہتے، ابو طالب کی یتیم. بہرحال معاشی حالات جیسے تھے سب جانتے ہیں، اور سرکار کی جو زندگی گزری ہے، والد صاحب کا وصال آپ کی ولادت شریفہ سے پہلے ہو گیا، پھر 4 سال یا 6 سال کی عمر کے تھے تو والدہ بھی، پھر اس کے بعد 8-9 سال کی ہوئی تو دادا بھی وصال فرما گئے، پھر ابو طالب کی اس میں آ گئے. ابو طالب بھی کثیر الاولاد تھے، آمدنی تھی نہیں، تو ان کی زندگی بھی یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ جب بڑے ہوئے اور کاروبار ذمہ داریاں سنبھالی تو مولا علی پیدا ہوئے، تو رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی اس میں لے لیا تاکہ ان کی کفالت رسول اللہ کریں اور ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے. تو جو خاندان بنو ہاشم کے لوگ تھے، ابو طالب یا تو معاشی حالات بہت اعلیٰ نہیں تھے، اور مکے میں سرداری کے دعوے دار اور بھی تھے، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، سوداگر بھی تھے. تو کہتی تھی نبوت ان کے گھر میں کیسے آ جائے گی؟ نبوت آتی تو ہمارے ہاں آتی. ابو جہل جیسے لوگ اس طرح کی حرکتیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم محمد ابن عبداللہ کی بات کر رہے ہو صرف کہ انہیں مصطفیٰ کیوں بنایا گیا، ان کا استفاء کیوں ہوا، ان کا انتخاب کیوں ہوا، انہیں کیوں چنا گیا، ان کا اجتباء وجود میں کیوں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكُمْ عَالَمُ، اے پیارے حبیب ان سے کہو تمہارا رب خوب جانتا ہے سب زمین والوں کو اور سب آسمان والوں کو، ان کے ظاہری حالات کو اور ان کی باطنی کیفیات کو، سب کو جانتا ہے. تو اس نے اپنی دوستی کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے جسے چاہا اسے چن لیا. لنبوت ہی ولرسالت ہی، اپنا پیغام اپنے بندوں تک کس کے ذریعے سے پہنچائے گا، وہ اپنا دوست کس کو بنائے گا یہ خوب جانتا ہے. مستحق کون ہے؟ قریش کہتے تھے ابو طالب کے یتیم کیسے بن جائیں گے نبی. اور ایک بات وہ اور کہتے تھے یہ بھوکے لوگ، صہیب ہیں، بلال ہیں، خباب ہیں، غریب لوگ، یہ کنگال پھٹیچر جیسے کہہ لیجیے، بھوکے کنگال لوگ ان کے صحابی کہنے ہیں. اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ مالدار لوگوں کو، بڑے لوگوں کو صحابی بناتا ان کا. ایک بات اور کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکہ، ہماری ہدایت کے لیے انہی کو چنا گیا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ ایک بات اور کہتے تھے نادان لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قریتین قریبی قرآن کی آیت ہے
ایک قریہ مکہ، قریہ مکہ تو ام القریٰ، آج بھی وہاں مکہ ام القریٰ ادارہ بھی ہے وہاں. قریتین مراد ہے ایک شہر مکہ، شہر طائف، یہ دونوں مشہور تھے وہاں، اور اس میں ہی بڑے لوگ رہا کرتے تھے. تو بولے یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے نہیں، مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ ولید ابن مغیرہ ہے، عربہ ابن مسعود ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ان پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ انہی پہ کیوں اتارا گیا؟ یتیم ابو طالب. یہ ان کی ساری اقوال فاسدہ تھے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس ایک کلمے میں وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پیارے حبیب، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اس کی عطائیں، اس کی عنایتیں دنیا والوں کی سوچ پر نہیں ہیں. وہ ہر ایک کی اہلیت، لیاقت خوب جانتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی ولایت، اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے، اپنی نبوت، اپنی رسالت عطا فرما دیتا ہے. اب کہہ رہے ہیں آپ